ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ دعا اب اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ سرفراز اور کشمالہ کو ہرانے کے لیے انہی کی طرح کا کھیل کھیلا جانا چاہیے، جس کے لیے وہ سب سے پہلے تو سرفراز کو ٹارگٹ بناتی ہے۔ اب جب کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں اور سب کو یقین ہو چکا ہے کہ اس کا سرفراز کے ساتھ چکر ہے، ورنہ یہ سرفراز سے چوری چھپے ملاقاتیں آخر کیوں کرتی پھر رہی ہے۔ اور دوسری طرف جعفر بھی چونکہ دعا کو آبزرو کر رہا ہے، اس لیے اس کی پل پل کی خبر اسے پہنچ جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دعا بی بی ہر روز سرفراز سے ملنے جاتی ہیں۔ اب جعفر کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ ایک طرف اس نے کشمالہ اور سرفراز کو ملتے ہوئے دیکھا، جبکہ کشمالہ اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے سرفراز کو دے رہی تھی، اور دوسری طرف دعا بھی سرفراز سے ملتی ہے اور اس سے اب پیار محبت کے وعدے بھی کرنے لگی ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ جعفر نوشیروان کو دعا اور سرفراز کی روزانہ ملاقات کے بارے میں تو بتا دیتا ہے، لیکن اس نے ابھی تک پتہ نہیں کیوں کشمالہ اور سرفراز کی ملاقات کے بارے میں نہ تو بتایا ہے، نہ ہی ویڈیو دکھائی ہے۔ حالانکہ جعفر کو چاہیے کہ اگر وہ دعا کی ساری معلومات نوشیروان کو دے رہا ہے تو کشمالہ کے بارے میں بھی ساری معلومات نوشیروان کو پہنچاتا رہے۔ بہرحال کشمالہ کی طرف سے اس چپ کی وجہ تو آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گی، فی الحال تو دعا سرفراز کو پکا یقین دلا دیتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا، میرے سارے گھر والے بھی تمہاری اور میری محبت کے خلاف ہو چکے ہیں، اور نوشیروان تو پہلے سے ہی مجھ سے بدظن ہو چکا ہے، تو میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ جب نوشیروان اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اب خوش ہے تو مجھے بھی اپنی زندگی میں موو آن کر جانا چاہیے۔ سرفراز ان خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ دعا کی پہلی محبت تو میں ہی ہوں، اور اسے یہ بھی لگتا ہے کہ میں نوشیروان سے زیادہ ہینڈسم ہوں، تو دعا کا میرے پاس واپس پلٹ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سرفراز کیا بھول چکا ہے کہ اس نے دعا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بہرحال وہ شاید بھول گیا ہو، لیکن دعا نہیں بھولی۔ اب سرفراز جب دعا سے کہتا ہے کہ دعا تم نے سچ میں مجھ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو دعا کہتی ہے بالکل 100% کر لیا ہے، آخر تم میری پہلی محبت ہو، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتی، بس تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ بچہ ہو جائے، میں نوشیروان کو اس کا بچہ دے دوں، اس کے بعد میں اس سے خلا ڈیمانڈ کروں گی اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ لیکن پھر سرفراز سے کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، نہ تمہارے پاس کوئی جاب ہے، نہ تم کوئی کام کرتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ شادی کے بعد ہم گزارا کیسے کریں گے؟ اب سرفراز کے بیک آف دا مائنڈ تو یہی چل رہا ہے کہ دعا جب تم آؤ گی تو ظاہر ہے تمہارے ساتھ وہ ساری دولت بھی آئے گی جو نوشیروان محبت میں پاگل ہو کے تمہارے نام لگا چکا ہے۔ بہرحال اب اس بات کا اظہار اوپنلی دعا کے سامنے تو نہیں کر سکتا نا، ظاہر ہے کہ دعا کے سامنے اب خود کو لالچی تو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے دعا کو بتاتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، ہماری شادی سے پہلے ہی میرا بہت اچھا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ دعا سرفراز کو مزید اعتماد میں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ سرفراز اب تم مجھ سے باتیں مت چھپایا کرو، کیونکہ اب ہم ایک ہونے والے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے ہر بات کھل کے کرنی چاہیے، کیونکہ محبت کی بنیاد ہی سچائی پہ ہوتی ہے۔ سرفراز تو دعا کی اس چکنی چپڑی باتوں میں ٹریپ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے اپنے سارے راز شیئر کرنا شروع ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس نے دعا کا پیچھا کیا تھا اس کشمالہ کے کہنے پہ، اور اس کے عوض کشمالہ نے بہت بڑی اماؤنٹ کی آفر بھی کی ہے، اور پھر اپنی اور کشمالہ کی کال ریکارڈنگز بھی دعا کو سنا دیتا ہے کہ ذرا یہ تو سنو، جس میں کشمالہ کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ نوشیروان دعا کو اپنی زندگی سے نکال دے تو تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں اتنا پیسہ دوں گی کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ سوچو کہ جب دعا تمہارے پاس آئے گی تو نوشیروان نے جو کچھ اس کے نام لگایا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی تمہارے پاس آئے گا۔ یہ سب سننے کے بعد دعا کے اندر تو غصے سے لاوا ابلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن چہرے پہ زبردستی کی مسکان سجا کے سرفراز سے کہتی ہے واہ بھائی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ عقل مند نکلے، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کشمالہ اتنے آرام سے پیسہ دینے والی نہیں ہے، اس لیے جلد سے جلد اس سے اپنا پیسہ وصول کر لو، ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ برا بھی کروا سکتی ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے۔ سرفراز کو دعا کی بات کافی معقول لگتی ہے اور دعا کی محبت پہ مزید یقین آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کتنی سنسیئر ہے جو مجھے اتنے اچھے مشورے دے رہی ہے۔
دعا سے کہتا ہے تم فکر ہی نہ کرو، میں آج سے ہی اس کشمالہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دوں گا۔ دعا کہتی ہے تمہیں یہی کرنا ہوگا، ورنہ تم خود دیکھو اس عورت کی ہوشیاری کہ اس نے تم سے اپنے سارے کام لے لیے اور خود وہاں نوشیروان کے ساتھ خوش بیٹھی ہے، جبکہ تمہیں ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ اور پھر سرفراز سے کہتی ہے کہ اب تمہاری اس سے جو بھی بات ہو نا، مجھے اس کی ریکارڈنگ بھیج دینا، مجھے لگتا ہے فی الحال ہمارا آپس میں ملنا ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی پریگننسی کی وجہ سے مجھ سے اب روز روز گھر سے باہر نکلا بھی نہیں جاتا، بس ایک دفعہ میں بچے سے فری ہو جاؤں، اس کے بعد ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب دعا تو گھر چلی جاتی ہے، جبکہ سرفراز کشمالہ کو کال کرتا ہے، اسے ریمائنڈر دیتا ہے کہ تم نے ابھی تک میرا پیسہ مجھے نہیں دیا، جبکہ میں تو تمہارے لیے اپنا آخری کھیل بھی کھیل چکا ہوں۔ کشمالہ کو بتاتا ہے کہ دعا نہ صرف اب مجھ سے ملنے آتی ہے، بلکہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرنے لگی ہے، اور اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ تو کشمالہ کہتی ہے تم نے یہ سب ریکارڈ کیا؟ سرفراز کہتا ہے ریکارڈ کا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو کشمالہ کہتی ہے بہت ہی بیوقوف انسان ہو تم، جب دعا تم سے ملنے آئی تھی تو تمہیں وہ سب باتیں ریکارڈ کر کے مجھے دینی چاہیے تھی تاکہ میں نوشیروان کو دے سکتی۔ تو سرفراز سوچتا ہے بھلا میں وہ باتیں ریکارڈ کر کے کشمالہ کو کیسے دے سکتا تھا، جبکہ میں تو کشمالہ کے خلاف ہی دعا سے بات کر رہا تھا۔ خیر، کشمالہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے جتنے کام آ سکتا تھا نا، بس آ گیا، اس کے بعد مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، نہ ہی میں دعا کے خلاف کوئی ثبوت تمہیں پیش کروں گا۔ ہاں، البتہ تم کان کھول کے سن لو کہ اگر کل تک میرا پیسہ میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ ہوا تو تمہاری ساری کال ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں، وہ ضرور میں نوشیروان کے نمبر پہ سینڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد تم جانو اور نوشیروان جانے، اور تمہیں تو اچھے سے پتہ ہے کہ جب نوشیروان کو پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے ملی ہوئی ہو اور تمہارے کہنے پہ ہی میں دعا اور نوشیروان کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا تھا اور نوشیروان کے کھانے میں زہر بھی تم نے ملایا تھا، تو اس کے بعد نوشیروان تمہیں کم سے کم اپنی زندگی میں تو نہیں رکھے گا، بلکہ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد کشمالہ بی بی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چکی پیستی ہوئی پائی جائیں گی باقی کی ساری زندگی۔ کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ سرفراز کہتا ہے کہ تم خود ہی عقل مند ہو، اسے بلیک میلنگ سمجھو یا پھر نوٹس سمجھو۔ اب فون بند ہو جانے کے بعد کشمالہ تو خوب چیختی ہے، سرفراز کو برا بھلا کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں اسے پیسہ دے بھی دوں تو اس کے بعد بھی اس کے پاس میری کال ریکارڈنگز تو موجود ہیں، یہ کبھی آگے چل کے مجھے پھر سے بلیک میل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوشیروان کو جب کبھی بھی پتہ چلے گا کہ میں سرفراز سے ملی ہوئی تھی تو وہ تو مجھے اپنی زندگی سے نکالنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا، اور اماں سائیں بابا سائیں کیا سوچیں گے کہ وہ جو میں رو رو کے دہائیاں دے رہی تھی وہ سب مگر مچ کے آنسو تھے۔ نہیں، اب مجھے اس سرفراز کو پیسے نہیں دینے، بلکہ جتنے پیسے میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے اگر آدھے پیسے بھی کسی اور کو دوں تو اس سرفراز کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا سکتی ہوں۔ سرفراز ختم تو اس کے ساتھ ہی میرے خلاف سارے ثبوت بھی ختم۔ تو اب کشمالہ تو سرفراز کو ختم کرانے کے پلانز میں لگ جائے گی، جبکہ سرفراز اپنی اور کشمالہ کی کال ریکارڈنگ دعا کو بھیجے گا اور کہے گا کہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ کل تک میرے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ دعا یہ ساری ریکارڈنگ بھیجے گی نوشیروان کو، اور نوشیروان کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور جب وہ اماں سائیں بابا سائیں کو یہ سب سنائے گا تو وہ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے کہ ہم نے آستین کا سانپ پال رکھا تھا، یہی عورت ہمارے بیٹے کو زہر دے رہی تھی، اور یہی رو رو کے جھوٹے آنسو بہا کے ہمیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ نوشیروان کے ساتھ اور ہمارے پورے گھر کے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ کشمالہ کے ساتھ تو کچھ اچھا نہیں ہونے والا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بابا سائیں اماں سائیں نوشیروان سے کہیں گے کہ ہمیں فوراً دعا کے گھر جانا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، وہ بچی تو رو رو کے ہمیں دہائیاں دے رہی تھی کہ میں نے زہر نہیں ملایا، میں نوشیروان کو مارنے کا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، میں نوشیروان کی خاطر اپنی جان دے تو سکتی ہوں لیکن ان کی جان کبھی لے نہیں سکتی۔ اور یہ سب جب فضا کو پتہ چلے گا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی بہت شرمندگی ہوگی، وہ بھی اپنی بہن سے معافی مانگ لے گی، تو ڈرامے کی تو بہرحال ہیپی اینڈنگ ہی ہونے والی ہے، لیکن یہاں پر وہ سوال ابھی بھی باقی ہے کہ جعفر نے جو کشمالہ اور سرفراز کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں آئی اور نوشیروان کو کیوں نہیں دکھائی گئی؟
تو ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔